سازش نے ڈبویا ہے، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے۔ یہ سال ہر سال مجرمانہ غفلت ہے، جس کے نتیجے میں آج کراچی کا یہ حشر ہوا ہے کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کے اوپر سارا الزام ڈالا جاتا ہے، اور یہ بات تو ہمارے علم میں آ گئی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ نالے بھرتے ہیں اور زیادہ شہر ڈوبتا ہے، وہاں تک ہم نہیں جا سکے تھے۔ کاش کو یہ بھی بتا دیتا۔ اب مگرمچھ کے آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے۔ جو کوتاہیاں تھی میں اس کی برائی کروں، وہ کسی اور کی برائی کرے، تینوں پارٹیوں کا قصور ہے۔ نمبر 1 سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، سارے اختیارات اور وسائل اس کے پاس ہیں۔ دوسرے نمبر پر MKM پاکستان، اس کے میئر اور بلدیہ اور DMCs، یہ جنہوں نے ترجیحات کا تعین نہیں کیا۔ کچرا اٹھانا تھا جس کے وسائل تھے، نالے صاف کرنے تھے جس کے وسائل تھے، کچھ فرسودہ گٹر اور سیوریج کی لائنیں ٹھیک کرتے تو شاید آج یہ حشر شہر کا نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے۔ اب میں سب سے پہلے دیکھ اب آگے کی بات کرنی ہے، پھر آگے اب کیا کرنا آگے؟ تو کراچی حیدرآباد، یہ کراچی کا حال ہے تو حیدرآباد کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر میرپور خاص کا کیا حال ہوا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کے یہاں کم از کم یہاں کے لوگوں کو 1 سال تک بنیادی ٹیکسز کی چھوٹ دی جائے، تاکہ اس شہر کی تعمیر و ترقی حکومت ہمیں وسائل دے نہ دے، ہم اپنے ٹیکسوں کا پیسہ خود اپنے شہر پر لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس شہر کو پھر کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ترجیحات میں کچرا اٹھائیں گے، نالے صاف کریں گے، اور گٹر کی لائنوں کو نالوں سے نکالیں گے، کچرا لینڈ فل سائٹ پر پھینکیں گے، نالے میں کچرا کسی کو نہیں پھینکنے دیں گے، اور 140A کی پٹیشن میری اور اسد عمر کی چلائیں گے سپریم کورٹ میں، بلدیہ کو اختیارات اور وسائل دلائیں گے۔ پھر آرٹیکل 160 کلوز 2 سب کلوز ٹی کے تحت براہ راست مرکز سے کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب جان، لاڑکانہ، دادو، شکارپور، خیرپور، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ان تمام بڑے چھوٹے شہروں کے لیے براہ راست فنڈ لیں گے۔ کراچی 3000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے، 3000 ارب کا ٹیکس کراچی دیتا ہے، کم از کم 300 ارب ہمیں ملنے چاہیے۔ صوبائی حکومت تو سوتیلی ماں سے بدتر ہے، سوتیلی ماں سے برا سلوک کیا، پروونشل فائنانس کمیشن بنایا نہیں، پیسے دیے نہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے مرکز صوبوں کے پیسے روک کے 8ویں قومی مالیاتی کمیشن میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پاکستان کے سارے بڑے چھوٹے شہروں کو ڈائریکٹ وہاں سے پیسہ ملنا چاہیے۔ اگر ڈائریکٹ پیسہ وفاق سے اب نہیں ملتا اگلے سال سے، اس مالی سال سے، تو پھر کراچی والے بھی یہ فیصلہ کریں گے، حیدرآباد والے بھی یہ فیصلہ کریں گے، میرپور خاص والے بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ پھر ہمیں ٹیکس دینا ہے یا نہیں دینا۔ پھر ہم بھی ٹیکس کا سلسلہ بند کریں گے اگر ہمیں اپنے ٹیکسوں سے اگر ہمارا حق نہیں ملا۔ 300 سے 400 ارب ملنا چاہیے۔ کچرے اٹھانے کا نظام، نالوں کی صفائی، فرسودہ لائنوں کی تبدیلی، اور ٹرانسپورٹ، سرکولر ریلوے اور K4 65 کروڑ گیلن پانی 4 سال میں چاہیے۔ ہر پارٹی میں مافیا ہے۔ یہ اختیارات کی جنگ میں ہوا کیا؟ PTI، پیپلز پارٹی، MKM، سب لڑے اور سب میں اچھے لوگ ہیں، سب میں اچھے لوگ ہیں، لیکن گڑبڑ کیا ہے کہ ان سب کی اختیارات کی لڑائی میں ہوا کیا کہ ساری تینوں پارٹیوں کے کرپٹ لوگوں کی لاٹری نکل آئی۔
ان تینوں پارٹیوں کے کرپٹ لوگوں نے لوٹا ہے. انہوں نے شہر پر توجہ نہیں دی. یہ ہے اب کراچی کے نوجوانوں کو نکلنا ہوگا. اور یو سی میں اپنے چیئرمین 35 سال سے کم عمر کے لڑکے نوجوان لونڈوں کے حوالے کراچی کریں گے. لفنگوں سے کراچی کو لیں گے انشاءاللہ. مافیا سے کراچی کو لیں گے. مافیا چلا رہی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی میں ہو, مافیا چلا رہی ہے. اس مافیا سے نکال کر پڑھے لکھے, دیانتدار, ایماندار, سلجھے ہوئے اچھے لوگوں کے حوالے کراچی کریں گے, باغ دوڑ دیں گے. میں اسی لیے نکلا ہوا ہوں. بے بس ہوں, بے اختیار ہوں, لیکن مگرمچھ کے آنسو نہیں بہا رہا میں. بارش آسمان بعد میں رویا, پہلے میر کراچی رویا, لیکن 4 سال بعد رونے کا فائدہ کیا؟ آپ چوتھے سال میں استعفیٰ دے دیتے, آپ چوتھے سال میں نہ رہتے, آپ کی عزت ہوتی. میرا مشورہ کا عمل نہیں کیا, میں اب اس کا ذمہ دار ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟